بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت بھنڈی کھا لے، عورت کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ نہار منہ کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ رات کے وقت کیلے کا شیک پینے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور گیس کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو چہرے پر بادام کا تیل لگائیں۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے۔ عورت اپنی کمر پتلی کرنے کے لیے دار چینی کی چائے پی لیا کرے۔ اگر گھر میں مچھر بہت زیادہ آتے ہوں تو کچھ فاصلے پر کالا کپڑا لٹکا دے۔ اس طرح مچھر آپ کو ہرگز نہیں ستائیں گے اور کالے کپڑے پر بیٹھ جائیں گے۔ کھانا ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھائیں، یعنی چمچ وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں اور دبلے پتلے ہونا چاہیں وہ روزانہ سبزیاں اور لیموں کھایا کریں۔ بدن کی الرجی کو دور کرنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ بغیر چینی کے پی لو۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو ان کو چاہیے کہ دن میں 8 گلاس پانی پئیں۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ درود شریف کا ورد کرنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور جوڑوں میں توانائی چاہتے ہیں تو کوکنگ آئل کی بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کرو، بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو مچھلی کھا لیا کریں۔ عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھایا کرے۔ صبح کو جلدی اٹھ جانے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جن کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بڑی ہوتی ہے۔ زبان پر نیلے رنگ کی لالیں گردے میں پتھری کی علامت ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے امید نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ خود کو ہر جگہ تعریف مت کریں ورنہ آپ بھی آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ زبان پر کٹ کے نشان ہو جانے سے جگر خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ شام 5 سے 7 کے درمیان کا وقت فیصلے کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ سونے سے پہلے بستر اور کپڑے جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ دوپہر سے شام تک سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، بس تھوڑی دیر ہی لیٹنا چاہیے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرو، برتن جلدی دھل جائیں گے۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ الائچی والا دودھ پی لیا کرو، آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے سے پرہیز کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھو، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ زیادہ لذیذ کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کچے چاول مت کھائیں، اس سے گردوں میں پتھری پیدا ہوتی ہے۔ بھانج پن میں بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ زیادہ ٹماٹر استعمال مت کرو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ کچی پکی روٹی پکا کر مت کھائیں، اس سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والوں کو سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ چینی اور بادام ایک ساتھ کھانے سے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو بخار زیادہ تنگ کرتا ہو وہ بکری کا دودھ استعمال کیا کریں۔ چہرہ کالا نظر آئے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگا دیا کرو، چہرہ دوبارہ سفید نظر آئے گا۔ داڑھ میں درد شروع ہو جائے تو لہسن کا ایک جویا دھیڑ کر رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد درد غائب ہو جائے گا۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہنے لگے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورت بوڑھی عورتوں سے میل جول رکھتی ہے وہ زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ جس گھر میں رشتے بہت کم آتے ہوں وہاں چھت پر پرندوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام کریں۔ رات کو چائے پیٹ درد اور بدہضمی بڑھاتی ہے۔ جو عورت روزانہ رات کو ادرک کا ٹکڑا ایک چنے کے برابر کھا کر سو جائے ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ کالی مرچ پیس کر سین میں ڈالنے سے کیڑے نہیں آئیں گے۔ جلی ہوئی جگہ پر اگر خالص شہد لگا دیں تو 3 دن میں جلی ہوئی جگہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سرسوں کا تیل آدھ پاؤ لے کر اس میں 6 ماہ سے مشک پور ملائیں اور خشک خارش پر بدن پر ملیں۔
نہار منہ انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے 3 ماہ میں رنگ سرخ اور سفید ہو جائے گا۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں لگانے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بھانج پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پانی میں اسبگول ملا کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پستہ کھانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال زیادہ کریں۔ ہفتے میں 1 بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے نیم کے مسواک کیا کریں۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوتا۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی ملا کر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگیں تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگائیں، چند دن میں بال آ جائیں گے۔ ادرک کے پانی میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگائیں۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے۔ جس کو زیادہ غصہ آئے وہ 2 کیلے کھا لے۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتی ہیں۔ جس گھر میں سبز رنگ کے پردے ہوں وہاں سے نحوست دور ہونے لگتی ہے۔ روزانہ آم کا اچار کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور دوپہر روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو بینگن کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسوں کو کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے اللہ یا قادر کا ورد کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل استعمال کم کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کچے کیلے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ شکرکندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھاؤ، دماغ کی نسیں کھل جائیں گی جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگے گا۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر بعد کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن میں طاقت آئے گی۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لیں، گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ شیطان انسان کے بدن کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازماً گریز کیا کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پی لیں۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی چیزوں کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے آپ کے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی اور وزن میں کمی آئے گی۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کروائیں، گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ پتلے لوگ اگر روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں، ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے۔
صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ تو